بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 10ویں سبق لڑی میں پروئے ہوئے منظر کے مصنف رضا علی عابدی کا تعارف۔ تو آئیے عزیز طلبہ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، رضا علی عابدی کی جو ولادت ہے، پیدائش ہے، وہ ہے 30 نومبر 1935، یعنی 30 نومبر 1935 جو ہے یہ ان کی پیدائش ہے۔ عزیز طلبہ، رضا علی عابدی روڈکی، ضلع ہریدوار، اتراکھنڈ، انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ان کی یہ جائے پیدائش ہے۔ ان کے والد کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ ان کے والد جو ہے وہ لکھنؤ میں رہتے تھے اور ان کا تعلق لکھنؤ سے تھا۔ 1950 میں کراچی آ گئے، یعنی کہ انہوں نے پاکستان ہجرت کی اور وہ پاکستان کے شہر کراچی میں آ گئے۔ انہیں بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ عزیز طلبہ، رضا علی عابدی جو ہیں بچپن ہی سے ان کو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، چنانچہ طالب علمی کے زمانے ہی میں اپنے زور مطالعہ کی مدد سے فن خبر نگاری سے مکمل واقف ہو چکے تھے، یعنی کہ اخبارات میں جو خبریں دی جاتی ہیں اس کے فن سے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ آشنا ہو چکے تھے، واقف ہو چکے تھے، جس کی بنا پر انہوں نے 20 برس کی عمر میں، جب ان کی عمر جو ہے وہ 20 سال ہوئی، پہلی بار بائیں ہاتھ سے انگریزی خبر کا ترجمہ کیا۔ 20 سال کی عمر میں رضا علی عابدی نے اپنے بائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ مطلب کہ جو ان کا لیفٹ ہینڈ ہے، اس سے انگریزی ایک خبر تھی اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے عرصے میں وہ عملی طور پر روزنامہ حریت کے ساتھ منسلک تھے۔ حریت عزیز طلبہ اخبار کا نام ہے، اور اگر ہم اس کے لفظی معنی دیکھیں تو آزادی اور خود مختاری کے ہیں۔ منسلک تھے، وابستہ تھے۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے عرصے میں وہ عملی طور پر روزنامہ حریت کے ساتھ منسلک تھے، چنانچہ جنگ کے تمام حالات و واقعات کو روزنامہ حریت میں رپورٹ کرتے رہے، روزنامہ حریت میں لکھتے رہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ چلے گئے اور پھر وہیں 1972 میں 1972 میں بی بی سی سے منسلک ہو کر عملی زندگی کا آغاز کیا۔ عزیز طلبہ، یہ جو بی بی سی ہے یہ ایک ادارے کا نام ہے اور یہ ادارہ برطانیہ کے شہر لندن میں ہے۔ بی بی سی برطانیہ کے شہر لندن میں ہے اور اس کا کام ہے خبریں نشر کرنا۔ تو 1972 میں وہ بی بی سی سے منسلک ہو کر عملی زندگی کا انہوں نے آغاز کیا اور کچھ ہی عرصے میں بی بی سی اردو کے پروگراموں کو اس دل نشین انداز میں پیش کیا، ان کے اتنے اچھے انداز سے، اتنے بہترین انداز سے پیش کیا کہ دنیا بھر کے اردو بولنے والوں کے دلوں میں اردو کی قدر و منزلت بڑھا دی، ان کی جو ہے اردو کی قدر و منزلت جو ہے وہ اور زیادہ کر دی۔ عزیز طلبہ، اور اس پلیٹ فارم سے ریڈیائی دستاویزی پروگراموں کی وجہ سے خاصی شہرت پائی۔ اسی پلیٹ فارم پہ انہوں نے جو ہے وہ شہرت حاصل کی، کس سے؟ ریڈیائی دستاویزی پروگرام۔ ریڈیائی پروگرام مطلب کہ دستاویزی تو عزیز طلبہ ہوتے ہیں تحریری، اور ریڈیائی دستاویزی مطلب ریڈیو پر جو ہے پروگرام جو ہے وہ نشر ہوتے تھے، پروگرام جو ہے وہ سنے جاتے تھے، کیونکہ ریڈیو پر بھی جو ہے وہ پروگرام چلتے ہیں اور لوگ جو ہے ان کو سنتے ہیں۔ تو ان ریڈیائی دستاویزی پروگراموں کی وجہ سے جو ہے رضا علی عابدی کو خاصی شہرت ملی، بہت زیادہ جو ہے انہوں نے شہرت پائی، جہاں سے وہ 1996 میں ریٹائر ہو گئے۔ وہاں سے وہ 1996 میں جو ہے
انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے اپنی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ حاصل کر لی۔ عزیز طلبہ، رضا علی عابدی جنہیں اردو، سندھی، عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں پر بڑا عبور حاصل ہے، بڑے بسیار نویس ہیں، مطلب کہ بسیار نویس زیادہ لکھنے والے کو کہتے ہیں، عبور حاصل ہے، مہارت حاصل ہے ان کو۔ وہ تادم تحریر، یعنی جب یہ تحریر لکھی جا رہی ہے، تحریر کرتے وقت 30 سے زیادہ کتابیں تصنیف کر چکے ہیں، جن میں لکھ چکے ہیں، جن میں جرنیلی سڑک، شیر دریا، جہازی بھائی، ریل کہانی، پہلا سفر، کتب خانہ، اردو کا حال، اپنی آواز، کتابیں اپنے آبا کی، ان کے آبا و اجداد کی کتاب، اور جانے پہچانے شامل ہیں۔ ان میں سے نصف تصانیف کے مخاطب بچے ہیں، یعنی کہ انہوں نے جو آدھی تصانیف جو یہاں پہ انہوں نے بیان کیے ہیں، ان میں سے آدھی تصنیف کے جو مخاطب ہیں وہ بچے ہیں، جنہوں نے بچوں کے لیے لکھی ہیں، بچوں سے جو ہے وہ مخاطب ہوئے ہیں، بچوں سے انہوں نے کلام کیا ہے۔ عزیز طلبہ، یوں تو رضا علی عابدی کی ہر تصنیف ہی عام ہے، مگر اس وقت ہمارا روئے سخن، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں ہماری مراد یا ہمارا اشارہ، ویسے روح کے معنی عزیز طلبہ لفظی معنی چہرہ ہے، اور سخن کے معنی بات یا شاعری کے معنی میں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں مگر اس وقت ہمارا رخ سخن، ہمارا اشارہ یا ہماری مراد ان کے سفر نامے جرنیلی سڑک کی طرف ہے۔ یہ طویل جرنیلی سڑک، جسے جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے، اور جو موجودہ بنگلہ دیش کو افغانستان کے ساتھ ملاتی ہے، برعظیم کے حکمران شیر شاہ سوری 1472 تا 1545 نے اپنے دور اقتدار میں تعمیر کرایا تھا، یعنی 1472 سے ان کا عہد جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور 1545 میں ان کا عہد جو ہے وہ دور جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اس سڑک کی چھان بین میں رضا علی عابدی نے 1 ماہ کا مسلسل سفر کیا، یعنی کہ سڑک کے حوالے سے جو ہے معلومات اکٹھی کرنے میں انہوں نے 1 مہینے کا مسلسل جو ہے سفر کیا۔ اس کتاب میں جرنیلی سڑک پر واقع تمام اہم آبادیوں، ان کی وجہ تسمیہ، یعنی ان کے نام رکھنے کا سبب جو ہے، اور ثقافت کا تذکرہ ہے۔ ثقافت عزیز طلبہ طرز زندگی کو کہتے ہیں، یا رہن سہن کے معنی میں آتا ہے، تو تذکرہ ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مصنف کی یہ تحریر طنز و مزاح، طنز عزیز طلبہ رمز کے ساتھ بات کرنے کو کہتے ہیں، اور مزاح ہنسی مذاق کو کہتے ہیں، تو مصنف کی یہ تحریر طنز و مزاح، اداسیوں اور خوشیوں کے مختلف رنگوں سے مزین ہے، مختلف رنگوں سے آراستہ ہے، سجی ہوئی ہے، یا مختلف جو ہے وہ رنگ اس میں بیان کیے گئے۔ کون سے رنگ ہیں؟ طنز بھی ہے، مزاح بھی ہے، اداسی بھی ہے، خوشی بھی ہے، ان کے ان رنگوں کا اس میں امتزاج جو ہے وہ ملتا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق رضا علی عابدی کا تعارف۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا۔ کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، کوئی مشکل ہو تو کومنٹس کر کے اس کی معلومات جو ہے وہ لے لیجئے گا، پوچھ لیجئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجئے اجازت، اللہ حافظ۔